السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے قیصرہ حیات کا ناول پل صراط، ایپیسوڈ 13. اگلے روز وہ آفس ٹائم سے پہلے ہی چلا گیا. اس نے بہت بے دلی سے چائے کا آدھا کپ پیا تھا. سدرا ناشتہ اس کے سامنے لگائے اسے کھانے کو کہتی رہی، مگر اس نے اس کی کسی بات کا جواب نہ دیا اور اپنی ہی سوچوں میں گم رہا. رات بھر جاگنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں. وہ آفس چلا گیا اور سدرا گھر پر بے چین رہی. کاشف نے اس کو اتنی محبت دی تھی کہ اب وہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی. کاشف مضبوط اعصاب کا صحت مند، خوبصورت، دراز قد نوجوان تھا. وہ ہر بات میں سدرا کی ہمت بندھاتا تھا، اس سے حوصلے اور ہمت کی باتیں کرتا تھا. اور اب نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ وہ ہمت ہار بیٹھا تھا. ضرور کوئی گھمبیر مسئلہ ہے، ورنہ کاشف جیسا شخص یوں بے قرار نہیں ہو سکتا. سدرا سارا وقت اس کے بارے میں سوچتی رہی اور ہر نماز میں اس کے لیے دعائیں کرتی رہی. شام کو وہ گھر لوٹا تو قدرے مطمئن تھا. اب اس کے چہرے پر ایسی پریشانی نہیں تھی جیسی صبح تھی. اس کے پر مطمئن چہرے کو دیکھ کر سدرا نے سکون کا سانس لیا. کاشف نے کھانا بھی ٹھیک طرح سے کھایا اور مسکرا مسکرا کر اس سے باتیں کرتا رہا. کاشف، کیا آپ کا مسئلہ حل ہو گیا؟ سدرا نے رات کو بیڈ پر لیٹتے ہوئے پوچھا. ہاں، وہ پر مطمئن لہجے میں بولا. کیا مسئلہ تھا؟ سدرا نے پوچھا. کچھ نہیں. کیا مجھے بتانا نہیں چاہتے؟ سدرا نے پوچھا. ہاں، وہ قطعیت سے بولا. کیوں؟ تم سمجھ نہ سکو گی. دفتر کے بہت سے معاملات اور بڑے بکھیڑے ہوتے ہیں. گھر کی عورتوں کو اس میں دخل نہیں دینا چاہیے. کاشف نے کہا تو وہ خاموش ہو گئی. کاشف، کل آفس کے بعد مجھے اماں کی طرف چھوڑ دیجیے گا. بہت دن ہو گئے ہیں ان کی خیر خبر معلوم کیے ہوئے. سدرا نے کہا. اچھا، وہ آہستہ آواز میں بولا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا. اگلے روز کاشف کے آفس سے آنے سے پہلے ہی وہ تیار ہو چکی تھی. اس نے فیروزی شیفون کے کڑھائی والے سوٹ کے ساتھ فل میچنگ جیولری پہن رکھی تھی اور میک اپ کر رکھا تھا. کاشف اسے دیکھ کر مسکرانے لگا. تم سجی سنوری کتنی اچھی لگتی ہو. ہر روز یوں ہی سنورا کرو. کاشف نے مسکراتے ہوئے کہا. کیوں؟ اس نے جان بوجھ کر پوچھا. میرا دل خوش ہو جاتا ہے، وہ شرارتی لہجے میں بولا. اور جانتے ہیں میرا دل کب خوش ہوتا ہے؟ سدرا نے مسکرا کر پوچھا. جب میں تمہیں محبت سے دیکھتا ہوں. کاشف ہنستے ہوئے بولا. نہیں، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا. کیا مطلب؟ پھر کب؟ کاشف نے حیرت سے پوچھا. جب آپ مجھے اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں. وہ مسکرا کر بولی. تم تو بچپن سے ہی میرے دل میں ہو. کاشف نے ہنستے ہوئے کہا. نہیں، جب آپ مجھے اپنا ہمراز بناتے ہیں، مجھ پر اعتماد کرتے ہیں اور اپنے راز مجھ سے شیئر کرتے ہیں، تب مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے. مجھے یوں لگتا ہے جیسے آپ نے مجھے کسی قابل سمجھا ہے. سدرا نے سنجیدگی سے کہا. بھائی، میں تو تمہیں ہمیشہ اعتماد کے قابل ہی سمجھتا ہوں. کاشف نے محبت سے اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا. پھر آئندہ مجھ سے کچھ مت چھپانا. سدرا نے معنی خیز انداز میں کہا تو کاشف خاموش ہو گیا. اب چلیں، اندھیرا ہو رہا ہے، گھر واپس بھی آنا ہے. سدرا نے مسکراتے ہوئے کہا تو کاشف بھی زبردستی مسکرانے لگا. دونوں رشیدہ کے ہاں پہنچے تو منی گھر پر اکیلی تھی. سدرا اور کاشف کو دیکھ کر وہ خوشی سے کھل اٹھی. آپا، تم اتنے دنوں بعد کیوں آئی ہو؟ میں بہت اداس ہو گئی تھی، اور تم کتنی اچھی لگ رہی ہو. منی محبت سے اس کے گلے لگتے ہوئے بولی. میں بھی بہت اداس ہو گئی تھی، اسی لیے تو ملنے آئی ہوں. اماں اور راشد کہاں ہیں؟ سدرا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا. راشد کا تو پتہ نہیں، اماں ساتھ والوں کے گھر گئی ہے، منی نے بتایا. کیوں؟ سدرا نے حیرت سے پوچھا. راشد اور گڈو کی کل لڑائی ہو گئی تھی. راشد نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر گڈو کی خوب پٹائی کی.
پھر اماں اور گڈو کی ماں میں خوب جھگڑا ہوا. گڈو کے سر سے خون بہنے لگا. اسے پٹی لگی ہے. وہ لوگ پولیس کو بلانے لگے تھے. اماں اب معافی مانگنے گئی ہے. منی نے ایک ہی سانس میں بتایا تو سدرا ایک دم پریشان ہو گئی. اتنا کچھ ہو گیا اور تم لوگوں نے مجھے بتایا ہی نہیں؟ سدرا نے حیرانگی سے کہا. اماں کو پتا ہوگا، منی نے جواب دیا. سدرا کو راشد کی باتیں سن کر کاشف کے سامنے شرمندگی ہو رہی تھی. آپا، راشد پھر فیل ہو گیا ہے. اب کہتا ہے میں نے نہیں پڑھنا. منی نے بتایا تو سدرا کاشف سے نظریں چرانے لگی. کیا تو اسکول جا رہی ہے؟ سدرا نے پوچھا. نہیں، تیری شادی کے بعد تو ایک دن بھی نہیں گئی. اماں نے 2 گھروں کا کام مجھے دلا دیا ہے. اماں کہتی ہے گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا، اس لیے اب مجھے بھی کام کرنا پڑے گا. راشد کو کچھ نہیں کہتی. آپا، اس نے صندوق میں سے بھی چیزیں جو کوٹھی والوں نے تیری شادی کے لیے دی تھیں نکال کر بیچ دی ہیں. منی ایک ایک کر کے گھر کی ساری باتیں اسے بتا رہی تھی اور سدرا کو سخت شرمندگی ہو رہی تھی. مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے. میں جا رہا ہوں، واپسی پر تمہیں لے لوں گا. کاشف نے سدرا کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات کو پڑھتے ہوئے خود ہی وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا. سدرا خاموشی سے کاشف کی جانب دیکھنے لگی اور وہ اس کا جواب سنے بغیر ہی وہاں سے چلا گیا. اب مجھے ساری باتیں تفصیل سے بتا. یہ گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ اماں راشد کو منع کیوں نہیں کرتی؟ وہ دن بدن بگڑ رہا ہے. سدرا نے منی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا. آپا، اماں تو راشد کو نہ خود کچھ کہتی ہے اور نہ ہی کسی اور کو کچھ کہنے دیتی ہے. منی نے کہا. اماں راشد کو کتنا بگاڑ رہی ہے، اماں کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ سدرا نے خفگی سے کہا. دروازہ کھلا اور رشیدہ اندر داخل ہوئی. اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا. آنکھوں میں غصہ اور چہرے پر تفکر کے تاثرات تھے. یوں لگ رہا تھا جیسے کسی سے خوب لڑ جھگڑ کر آ رہی ہو. سدرا کو بیٹھے دیکھ کر چونکی. تو کب آئی؟ رشیدہ نے قدرے ناگواری سے پوچھا. تھوڑی دیر پہلے، سدرا نے آہستہ سے جواب دیا. کس کے ساتھ؟ کاشف کے ساتھ. وہ ضروری کام سے باہر گئے ہیں. سدرا نے جواب دیا. منی، مجھے پانی پلا. خدا ستیا ناس کرے ایسے ہمسایوں کا جنہیں ذرا بھی دید لحاظ نہیں. کسی طور مانتے ہی نہیں تھے. بول رہے تھے راشد کو پولیس کے حوالے کریں گے. ارے میں ان کی بوٹیاں نہ نوچ لوں جو میرے راشد کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھیں. رشیدہ پانی پیتے ہوئے اپنے اندر کا غبار نکالنے لگی. سدرا اپنا غصہ مشکل سے ضبط کیے ماں اور منی کی طرف دیکھتی رہی. ارے میں تو خود پولیس میں جا کر ایسا بیان دوں گی، ان کو تو اپنی جان کے لالے پڑ جائیں گے. میرا راشد یتیم ضرور ہے مگر اس کی ماں ابھی زندہ ہے. رشیدہ اونچی آواز میں بولنے لگی. اماں بس کر، نہ اس کو خراب کر. سدرا اپنے آپ پر بمشکل قابو پاتے ہوئے بولی. آ گئی ہے تو اس کی دشمن. رشیدہ اسے گھورتے ہوئے بولی. اماں میرا ایک ہی بھائی ہے، میں کیسے اس کی دشمن ہو سکتی ہوں؟ سدرا نے اپنا لہجہ نارمل کرتے ہوئے کہا. ہاں تو نے بھائی کے لیے کیا کیا؟ آئی بڑی بھائی کہنے والی. کاشف سے کہہ کر اسے نوکری تو دلا نہیں سکی. تجھے خود نہ خیال آیا اب میں تجھے خود اپنے منہ سے کہوں؟ رشیدہ غصے سے پھٹ پڑی. اماں وہ میٹرک تو کر لے، 8ویں بھی اس نے 3rd ڈویژن میں پاس کی ہے، کون اسے نوکری دے گا؟ سدرا نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی. ہاں ہاں، کاشف تو MA پاس ہے نا. جب اس کا باپ مرا تو وہ ابھی 10ویں میں تھا، اسے بھی تو نوکری مل گئی تھی نا. رشیدہ نے غصے سے کہا. اماں تب کاشف نے میٹرک کے امتحان دیے تھے، رزلٹ آنے تک اسے پکا نہیں کیا گیا تھا. سدرا نے کہا. ہاں ہاں، تو ہی سب جانتی ہے، ہم تو ان پڑھ جاہل ہیں. ہمارا بھی اللہ وارث ہے. میں کوٹھی والے صاحب سے کہہ کر اپنے بیٹے کو نوکری دلوا دوں گی. رشیدہ نے غصے سے کہا تو سدرا منہ بنا کر خاموش بیٹھ گئی اور رشیدہ چارپائی پر لیٹ گئی. آپا، تیرے لیے چائے بناؤں؟ منی نے سدرا کی نم آنکھوں کو دیکھ کر پوچھا. نہیں، چل اندر چلتے ہیں. سدرا نے منی سے کہا اور دونوں کمرے میں چلی گئیں. آپا، ہم دونوں بہنوں سے اماں ایسے کیوں بولتی ہے؟
ہر وقت ڈانٹتی ہے، ہر وقت غصے میں ہی رہتی ہے۔ راشد سے تو ایسے بات نہیں کرتی، منی نے افسردگی سے کہا۔ پتہ نہیں، سدرا نے آہ بھر کر جواب دیا۔ باہر دروازہ زور سے کھلا اور راشد اپنی سائیکل لے کر اندر آ گیا میرا چاند، رشیدہ نے چارپائی پر لیٹے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس نے برا سا منہ بنا کر جواب دیا۔ کسی نے تجھے کچھ کہا تو نہیں؟ ادھر آ، میرے پاس بیٹھ، رشیدہ نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، کسی نے کچھ کہنا تھا؟ راشد نے حیرت سے پوچھا۔ یہی گڈو کی ماں بڑا بول رہی تھی، کہہ رہی تھی راشد کو پولیس میں دے دوں گی، اس نے گڈو کو زخمی کیا ہے اور وہ ہسپتال میں ہے، رشیدہ نے بیزاری سے کہا۔ لگتا ہے اب ماں بیٹے کو جان سے ہی مارنا پڑے گا، وہ ایک دم طیش میں اٹھتے ہوئے بولا۔ بکواس بند کر، یہ تو نے کیا کام شروع کر رکھے ہیں؟ محلے والوں سے لڑائی جھگڑے شروع کر دیے ہیں؟ سدرا نے غصے میں کمرے سے باہر آ کے اسے 2 تھپڑ لگائے۔ راشد اور رشیدہ ایک دم بوکھلا گئے۔ راشد کو قطعی توقع نہ تھی کہ سدرا اس طرح اس پر ہاتھ اٹھائے گی۔ وہ اپنا گال سہلانے لگا۔ آپا تو، وہ غصے سے ہونٹ بھینچ کر بولا۔ خبردار جو تو آئندہ یہاں آئی اور میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا، تیری اتنی جرت؟ رشیدہ نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اماں یہ تجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا، سدرا غصے سے بولی۔ تجھے اس سے کیا، میں تجھ سے شکایت کرنے نہیں جاؤں گی، رشیدہ نے کہا۔ راشد کی پینٹ کی جیب میں سدرا کو سگریٹ کی ڈبیا نظر آئی۔ وہ آگے بڑھی اور غصے سے اس کی جیب سے سگریٹ کی ڈبیا نکالی تو یہ تو نے کب سے شروع کر دیے ہیں؟ سدرا نے چونک کر پوچھا۔ راشد ایک دم گھبرا گیا۔ رشیدہ بھی چونک کر دیکھنے لگی۔ کیا تیری عمر ہے سگریٹ پینے کی؟ ماں لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرے اور تو پیسے ان کاموں میں اڑائے۔ راشد تجھے ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ سدرا نے اسے بازو سے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ سب لڑکے پیتے ہیں، میں اکیلا تو نہیں۔ ہاں، ساتھ والوں کا گڈو، سامنے والوں کا ریحان، سب ہی، رشیدہ نے راشد کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا۔ اماں بس کر، کسی بات پہ تو اسے ڈانٹا کر، سدرا نے غصے سے کہا۔ کیوں ڈانٹوں؟ بیٹے ایویں ہی نہیں ملتے، تم جیسی ریوڑیاں تو تھوک کے حساب سے ملتی ہیں، ایسے لال تو نصیبوں سے ملتے ہیں، رشیدہ نے راشد کو محبت سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ پھر لال کو سنبھال کر بھی رکھتے ہیں، سڑکوں اور گلیوں میں آوارہ چھوڑ دیے جائیں تو کنکر بن جاتے ہیں، سدرا نے غصے سے کہا۔ تو اپنی باتیں اپنے ہی پاس رکھ، ہمیں بھی ساری سمجھ ہے، ساری عقل تیرے ہی پاس نہیں ہے، رشیدہ نے کہا۔ راشد، آئندہ تو نے سگریٹ کو ہاتھ بھی لگایا نا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اپنی عمر دیکھ اور اپنی عادتیں، ٹھیک طرح سے پڑھائی کر، میں کاشف سے کہہ کر تجھے کسی دفتر میں نوکری کرواتی ہوں، سدرا نے اپنا لہجہ نرم کر کے ملائمت سے کہا۔ مجھے نہیں کرنی نوکری اور نہ ہی پڑھائی، راشد غصے سے اپنی شرٹ کا کالر کڑا کے بولا اور سدرا کو گھورتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا۔ مہربانی کر اور تو یہاں نہ آیا کر، ہم تجھ سے کوئی اداس نہیں ہوتے کہ اپنا چہرہ دکھانے چلی آتی ہے یہاں، اور جب بھی آتی ہے لڑائی جھگڑا کرتی ہے، ہم باز آئے بھائی تجھ سے ملنے سے، رشیدہ نے غصے سے کہا تو سدرا حیرت سے ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہنے لگے۔ منی اسے دیکھ کر سہم گئی۔ اچانک کاشف دروازہ کھول کر اندر آیا اور سدرا کو روتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کاشف نے اسے اور پھر رشیدہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، گھر چلیے، سدرا نے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا اور کسی سے بھی ملے بغیر گھر سے باہر نکل گئی۔ اسد اور مومنہ کی شادی بہت سادگی سے ایک میرج ہال میں ہوئی تھی، جس کے سارے اخراجات اسد نے برداشت کیے تھے۔ ستوت آپا نے جہیز میں کوئی چیز نہ لی تھی۔ انہوں نے زکیہ کو ہر غم اور فکر سے آزاد کر دیا تھا، مگر ستوت آپا نے اپنی خاندانی روایات کے مطابق تمام رسمیں ادا کی تھیں۔ اس کی وارڈروب کو خوبصورت اور قیمتی ملبوسات سے بھر دیا تھا۔ سیف میں سونے، چاندی، وائٹ گولڈ اور ہیروں کے سیٹ رکھے تھے۔ اس کے ڈریسنگ ٹیبل پر قیمتی پرفیومز اور میک اپ کا بے تحاشا سامان تھا۔ کمرے کی آرائش، فرنیچر، ہر شے قیمتی اور دیدہ زیب تھی۔ مومنہ سرخ عروسی کامدار لہنگے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔
اور زیورات میں لدی پھندی خوشبوؤں سے معطر، پھولوں اور گجروں سے سجی سرخ گھونگھٹ سے چہرہ چھپائے جب اس نے اسد کے محل نما گھر میں قدم رکھا تو اس کے وجود کی روشنیوں سے سارا گھر جگمگانے لگا۔ اس کے آنے سے ہر طرف گھر میں ایک لطیف سا احساس پیدا ہونے لگا۔ ست و تاپا اس پر واری اور قربان ہو رہی تھیں، بار بار اس کے سر پر سے ہزار ہزار کے نوٹ پار کر ثروت اور خیرن بوا کو دے رہی تھیں، بار بار اس کی پیشانی چومتی۔ اسد کنکھیوں سے اس کی جانب دیکھتا اور اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کرتا۔ اسے لاؤنج میں بٹھا کر انہوں نے کئی خاندانی رسمیں ادا کیں۔ بہو بیگم، اب آپ تھک گئی ہوں گی، اپنے کمرے میں جا کر آرام کیجیے۔ فخر بیگم، آپ اس گھر کی بڑی دلہن ہیں، ہماری بہو بیگم کو ان کے کمرے میں پہنچا دیجیے۔ ستوت آپا نے فخر بیگم کو کہا اور وہ مومنہ کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جانے لگیں۔ ٹھہریے، ستوت آپا نے کہا اور مومنہ کے سامنے کھڑی ہو کر اس کی پیشانی چومنے لگیں۔ زندگی کا نیا سفر مبارک ہو، خدا کرے آپ کا دل اور دامن خوشیوں سے بھرا رہے۔ اسد بیٹا، اب آپ کی ذمہ داری ہے بہو بیگم کا بہت خیال رکھیں۔ ستوت آپا نے ساتھ ساتھ کھڑے اسد اور مومنہ کو باری باری چوم کر دعائیں دیں۔ مومنہ نے شرما کر سر جھکا لیا اور اسد مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ دونوں نے کمرے میں قدم رکھا تو تازہ گلاب کے پھولوں کی خوشگوار اور پرمعطر جھونکوں نے ان کا استقبال کیا۔ کمرے کے دروازے سے بیڈ تک سارے راستے میں گلاب کے پھولوں کی پتیاں بچھائی گئی تھیں۔ مومنہ ان نرم و نازک پتیوں پر چلتی ہوئی اپنے بیڈ تک پہنچی جہاں سرخ مخملی بستر پر موتیے کی کلیاں اور گلاب کی پتیاں بچھائی گئی تھیں۔ اب آپ آرام کیجیے، فخر بیگم نے محبت سے کہا اور دونوں کی طرف مسکرا کر دیکھتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ اسد نے آف وائٹ شیروانی اور میرون کلے کے ساتھ گولڈن تلے کے کام والا شاہی خصہ پہن رکھا تھا۔ دونوں بہت خوبصورت لگ رہے تھے، دراز قد، سمارٹ، خوبصورت اور پرکشش۔ مومنہ، آپ کو ہمارا ساتھ کیسا لگا؟ پہلی بار کی ملاقات سے لے کر اب تک کبھی موقع ہی نہیں ملا کہ میں آپ سے اپنے بارے میں کچھ پوچھ سکتا۔ آج موقع ملا ہے تو کیا آپ اس ملن پر خوش ہیں؟ اسد نے مسکرا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے پوچھا۔ مومنہ نے شرما کر سر نیچے کر لیا اور مسکرانے لگی۔ مومنہ، میں آپ کی مسکراہٹ کے ساتھ آپ کی آواز بھی سننا چاہتا ہوں، جو یقیناً آپ کی طرح بہت خوبصورت ہے۔ اسد نے مسکراتے ہوئے کہا تو مومنہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ آپ نے کب سنی؟ اچانک مومنہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اسی روز جب آپ کو دیکھا تھا، میں تو آپ کی آواز اور حسن کا اسیر ہو گیا۔ نہ جانے آپ نے کیا جادو کر دیا ہے کہ آپ کے بغیر زندگی بہت ادھوری لگنے لگی تھی، اسد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور اب؟ مومنہ نے آہستہ آواز میں پوچھا۔ اور اب یوں لگتا ہے میرا جہان مکمل ہو گیا ہو، میری دنیا جگمگانے لگی ہو، اس میں قدرت نے چاند ستاروں سے روشنی کر دی ہو، اس میں خوشبوئیں بھر گئی ہوں۔ آج مجھے میری دنیا بہت مکمل، حسین، دلکش اور بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ آپ کی طرح ہنستی، مسکراتی، شرماتی، لجاتی۔ اسد نے اسے اپنے بازوؤں میں بھرتے ہوئے کہا تو اسے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ ملن کا یہ احساس کتنا خوبصورت ہے، اسد نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، وہ بھی مسکراتے ہوئے بولی۔ اوہ، میں تو بھول ہی گیا۔ اسد ایک دم بیڈ پر سے اچھل کر کھڑا ہو گیا اور سائڈ ٹیبل کی دراز کھول کر کچھ ڈھونڈنے لگا۔ مومنہ حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اس نے دراز میں اپنی الماری کی چابیاں نکالیں اور الماری کا خفیہ خانہ کھول کر اس میں سے ایک سرخ مخمل کا نیکلس سیٹ نکال کر ڈبہ لے کر آیا اور اسے مومنہ کے آگے رکھا۔ ہمارے ملن کی خوشی میں میری محبت کے حضور پہلا نذرانہ۔ اسد نے سیٹ کا ڈبہ کھول کر مومنہ کو دکھایا۔ اس میں ڈائمنڈ کا انتہائی خوبصورت اور نفیس سیٹ تھا۔ مومنہ زندگی میں پہلی بار ہیرے کا سیٹ دیکھ رہی تھی۔ ہیروں سے نکلنے والی ست رنگی شعائیں مومنہ کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھیں۔ قدرت اس پر کتنی مہربان ہو رہی تھی، اسے کیسے کیسے نواز رہی تھی۔ اسد جیسا بھرپور پیار کرنے والا شخص اور اس کی محبت کی طرح اس کے انمول تحفے، وہ ڈر سی گئی۔ کیا ہوا؟ پسند نہیں آیا؟ اسد نے مومنہ کے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات دیکھ کر پوچھا۔
نہیں، بہت خوبصورت ہے، وہ آہستہ آواز میں بولی۔ مومنا کو اس نے اپنے ہاتھوں سے سیٹ پہنایا۔ وہ محبت پاش نظروں سے اس کی جانب دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں سرشاری سی بھرنے لگی۔ اس نے سارا سیٹ پہنایا۔ واو، یو آر لکنگ گریٹ، سو پریٹی۔ یہ ڈائمنڈز کتنے معمولی لگ رہے تھے، مگر آپ نے پہن کر ان کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ اس نے محبت سے اس کی سفید مرمری ڈائمنڈ کی انگوٹھی پہنے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا۔ مومنا مسکرانے لگی۔ مومنا، آئی ایم سو ہیپی، اتنا خوش کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اسد پرجوش انداز میں بولتے ہوئے بیڈ سے اٹھا اور اس کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھتا ہوا اپنے کمرے کی دیوار میں موجود ایک ڈیکوریشن الماری کے پاس گیا اور دیوار کے ساتھ لگا ایک بٹن دبایا۔ الماری کا ایک بہت بڑا خانہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور اس میں ایک بہت بڑا خفیہ خانہ نظر آنے لگا۔ اسد نے ایک بوتل اور اس کے ساتھ ترتیب سے رکھے انتہائی خوبصورت کرسٹل کے نفیس وائن گلاسز میں سے ایک گلاس نکالا اور بوتل سے اس میں وسکی ڈالی۔ پاس رکھے فریج میں سے آئس ڈال کر اس کا پیک بنا کر مومنا کے پاس آیا۔ مومنا انتہائی حیرت زدہ نظروں سے اسے سب کچھ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ہاتھوں اور چہرے پر پسینہ آ رہا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے کبھی اسد اور کبھی گلاس میں موجود مشروب کو دیکھ رہی تھی۔ اسد اسے یوں حیران دیکھ کر مسکرانے لگا۔ آپ حیران ہو رہی ہیں؟ اسد نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یہ 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 خوف اور حیرت سے اس کی زبان سے الفاظ نہیں ادا ہو رہے تھے۔ یہ ایکسائٹمنٹ ڈرنک ہے، اسد ہنستے ہوئے بولا۔ شراب؟ وہ بمشکل بولی۔ نہیں، وسکی، وہ ہنس کر بولا۔ کیا آپ شراب پیتے ہیں؟ مومنا نے حیرت زدہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا اور اس کی آنکھوں میں ایک دم نمی اتر آئی۔ کبھی کبھار، جب بہت خوش ہوں، اپنی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، اور آج میں بہت خوش ہوں، اسد نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا خوشی ایسے مناتے ہیں، اسے پی کر؟ مومنا نے حیرت سے پوچھا۔ ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، میں خوشی کو اس کے ساتھ زیادہ انجوائے کرتا ہوں، اسد نے مسکراتے ہوئے کہا اور گلاس لبوں سے لگا لیا۔ پلیز پلیز آپ اسے مت پئیں، وہ غمناک ہو کر بولی۔ کیوں؟ اس میں کیا قباحت ہے؟ یہ حرام ہے اور میں نہیں چاہتی ہماری زندگی کا آغاز ایک حرام شے سے ہو، اس نے منہ پھیرتے ہوئے کہا۔ اسد نے اس کی طرف بغور دیکھا اور پھر گلاس کی طرف۔ مومنا، آئی ایم ناٹ ایڈکٹڈ، بس کبھی کبھار، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ پلیز میری خاطر آج نہیں، مومنا نے رنجیدگی سے کہا اور اس کی آنکھوں کی نمی میں اضافہ ہونے لگا۔ اسد نے اس کی طرف دیکھا، گہری سانس لی اور واش روم میں جا کر گلاس واش بیسن میں الٹا دیا اور گلاس ٹیبل پر رکھ کر مومنا کے پاس آ گیا۔ اسد ایک دم خاموش ہو گیا تھا اور مومنا افسردہ۔ کچھ دیر پہلے دونوں بے انتہا خوش تھے۔ وہ ایک دوسرے کو پا کر یوں مسرور ہو رہے تھے جیسے انہوں نے کائنات کی سب سے بڑی خوشیاں پا لی ہوں۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، مگر ان نگاہوں میں اب وہ الفت نہیں رہی تھی۔ ایک دوسرے کا لمس محسوس کر رہے تھے، مگر نہ جانے چاہت کہاں غائب ہو رہی تھی۔ محبت، چاہت، خوشی، سرشاری اور سکون جانے کہاں چلا گیا تھا۔ حرام چیز کی خباثت روح پر اثر کرتی ہے، ڈاکٹر ثقلین کے الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے اور اسے ان کے کہے ہوئے جملے پر یقین آ رہا تھا۔ اسد نے صرف شراب کے جام کو چھوا تھا، اس کا ایک گھونٹ بھی نہیں لیا تھا، اور اس کی خباثت نے ان کے کمرے کی معطر فضا کو مکروہ کر دیا تھا۔ ان کے دلوں سے سرشاری اور لبوں سے مسکراہٹ چھین لی تھی، ان کی روحوں میں اضطراب بھر دیا تھا۔ مومنا کا دل یک دم اداس ہو گیا تھا۔ اسد اس سے محبت جتلا رہا تھا اور وہ اس کی محبت پا کر ویسی خوش نہ ہو رہی تھی جس طرح وہ پہلے خوش تھی، اور اسد کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کسی گلٹ کا احساس دل کو اندر ہی اندر مضطرب کرتا ہے۔ اسی طرح وہ بھی بے قرار ہو رہا تھا۔ مومنا نے اسے روکا تھا اور وہ رک گیا تھا۔
کیا وہ واقعی ایسا کام کر رہا تھا جو اتنا کریہ تھا کہ مومنا نے اسے روکا تھا؟ یہ تو بہت معمولی اور عام سی بات تھی. یہ تو سوشل ڈرنک تھی، سب لوگ پیتے ہیں، اس میں کوئی ایسی قباحت کی بات نہیں تھی. مومنا اتنی حیران اور پریشان کیوں ہوئی تھی؟ اس نے محسوس کیا تھا کہ مومنا کے جذبات اور احساسات میں سے شدت اچانک غائب ہو گئی تھی. مومنا کا بھی قصور نہیں. مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی لڑکیاں ایسی ہی بیکورڈ سوچ رکھتی ہیں. یہ اس کی اور مومنا کی کلاس کا، سوچ کا فرق تھا. اگر مومنا کی جگہ علینا یا نگین ہوتی تو شاید وہ خود بھی اس کا ساتھ دیتی. مگر مومنا، اس نے اس کی خوشی کو ادھورا کر دیا تھا. اس کی خوشی میں تشنگی باقی رہ گئی تھی. اس نے مومنا کو کچھ نہ کہا تھا، مگر وہ اندر ہی اندر سوچ کے اس فرق کو شدت سے محسوس کرنے لگا تھا. صبح ستوت آپا نے دونوں کو ناشتے کی ٹیبل پر بلایا تو وہ بے حد خوش تھیں. ٹیبل پر انواع و اقسام کے پکوان رکھے تھے. خاندان کے تمام قریبی رشتہ دار ٹیبل کے گرد جمع تھے. مومنا نے فیروزی سوٹ کے ساتھ بھاری کامدار دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا. ہلکا ہلکا میک اپ، زیورات سے مبرہ حسن اور آنکھوں میں ٹھہری اداسی اس کے اداس دل کی کیفیت کو بیان کر رہی تھی. اسد بھی پہلے کی طرح چہک نہیں رہا تھا. وہ ان کی ہر بات پر مسکرا کر مومنا کو دیکھتا اور مومنا بھی مسکرا کر شرما جاتی. رشتہ دار خواتین اور لڑکیاں اسد اور مومنا کے ساتھ مذاق کرتی رہیں اور اسد ان کا بھرپور ساتھ دیتا رہا. مومنا جب بھی مسکرا کر اسد کی طرف دیکھتی تو ایک دم کہیں سے اداسی کی لہر بھی آنکھوں میں نمی بن کر اتر آتی. ولیمے کا بہت زبردست فنکشن ایک انتہائی مہنگے میرج ہال میں ہوا تھا. ولیمے پر اسد نے اپنے حلقہ احباب کے تمام لوگوں کو بلایا تھا. نگین بھی اپنے والدین کے ساتھ آئی تھی اور بہت مشکوک و گہری نظروں سے مومنا کی طرف دیکھتی رہی. اسد بہت خوش نظر آ رہا تھا. مومنا بھی مسکرائی، شرمائی، سر جھکائے، گھونگھٹ سے چہرے کو قدرے چھپائے ہوئے. وہ اسے بہت عجیب سی لگی. وہ اسے خوبصورت تو لگی، مگر اس میں وہ اسٹائل نہیں تھا جو اپر کلاس کی لڑکیوں میں ہوتا ہے. وہ اسے بہت عام سی لڑکی لگ رہی تھی. البتہ اسد بہت خوش دکھائی دے رہا تھا. نگین نے علینا کا نمبر ملایا. وہ نیم مدہوشی کے عالم میں تھی. ہائے علینا، ہاؤ آر یو سویٹی؟ نگین نے مسکرا کر کہا. فائن، تم کیسی ہو؟ علینا جمائی لیتے ہوئے بولی. میں اس وقت اسد کے ولیمے کا فنکشن اٹینڈ کر رہی ہوں. نگین نے کہا. اسد کا ولیمہ؟ آج؟ ہاں، اس وقت. کیا وہ خوش ہے؟ علینا نے بے یقینی سے پوچھا. ہاں، دکھائی تو ایسا ہی دے رہا ہے. نگین نے اسد کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا. اور اس کی دلہن، وہ کیسی ہے؟ علینا نے پوچھا. شی از پریٹی، نگین نے جواب دیا. کیا بہت زیادہ؟ علینا نے حسرت سے پوچھا. یس، شی از. نگین نے مومنا کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے پوچھا. مجھ سے زیادہ؟ علینا نے بے قراری سے پوچھا. I can't compare, she is pretty, but she is middle class complexion. نگین نے ناک چڑھا کر کہا. اسد نے پھر بھی اس کو پسند کر لیا. اسد کو اس میں کیا اٹریکشن فیل ہوئی؟ علینا بڑبڑانے لگی. I don't know. نگین نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا. کیا اسد بہت خوش ہے؟ علینا نے پھر پوچھا. I think he is happy. نگین نے کہا تو علینا نے ایک دم اپنا موبائل آف کر دیا. نگین حیرت سے موبائل کی طرف دیکھنے لگی. رفتہ رفتہ شادی کا ہنگامہ سرد پڑنے لگا. مہمان رخصت ہونے لگے اور گھر کی رونق میں کمی ہونے لگی تھی. شادی کی رات کے بعد اسد نے پھر شراب کو ہاتھ نہ لگایا تھا اور نہ ہی پینے کی خواہش کی تھی. مومنا کا دل مطمئن ہونے لگا. اس کے دل سے وہ شکوک ختم ہونے لگے تھے. اسد اس سے بے حد محبت کرتا تھا. اس کو بہت عزت اور پیار سے بلاتا تھا. اس کی اتنی پذیرائی کرتا تھا کہ وہ اتنی خوشی پا کر یک دم اداس ہو جاتی، جیسے کبھی کبھار انتہائی خوشی ایک میٹھے درد میں تبدیل ہو جاتی ہے. اسے اپنے آپ سے ڈر لگنے لگتا کہ کہیں اس کی خوشیوں کو اس کی اپنی ہی نظر نہ لگ جائے. تمام مہمان رخصت ہو چکے تھے.
زندگی معمول پر آ رہی تھی۔ ستوت آپا مومنا سے اس قدر محبت اور پیار سے پیش آتی کہ اس کا دل خوشی کی ایسی کیفیت سے دوچار ہونے لگتا کہ اسے سمجھ ہی نہ آتا کہ کیا کرے۔ وہ ان کی اتنی ستائش اور محبت کے جواب میں شکریہ بھی ادا نہ کر پاتی، بس مسکرا کر ان کی جانب دیکھتی اور وہ اس کو محبت سے اپنے ساتھ لگا لیتی۔ بہو بیگم، ہمارے خاندان کی روایت رہی ہے کہ جب نئی نویلی بہو آتی ہے تو اس کے کام کاج میں مدد کے لیے اپنی خاص ملازمہ اسے دی جاتی ہے۔ ہم نے ثروت کی بیٹی ثنا کو آپ کی خدمت کے لیے بلایا ہے، وہ آپ کے تمام کام کاج کر دیا کریں گی۔ دادو، اس کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی خاص کام تو ہے ہی نہیں، مومنا نے چونک کر کہا۔ بہو بیگم، یہ ہماری خاندانی روایت ہے، اور جانتی ہیں ہماری ساس نے ہمیں کون سی ملازمہ دی؟ ستوت بیگم نے مسکرا کر پوچھا۔ کون؟ مومنا نے حیرت سے پوچھا۔ خیرن بوا، ستوت بیگم نے مسکرا کر جواب دیا۔ واقعی؟ مومنا نے حیرت سے کہا۔ ہاں، تب خیرن بھی جوان تھیں، اب تو بہت بوڑھی ہو گئی ہیں۔ ہمارا اور ان کا ساتھ بہت پرانا ہے، زندگی میں کئی نشیب و فراز آئے مگر خیرن بوا نے ہمارا ساتھ نہ چھوڑا۔ کبھی مالی حالات بہت دگرگوں بھی ہوئے مگر خیرن بوا بہت صابر و شاکر رہیں، بہت اچھی اور نیک خاتون ہیں۔ ثروت ان کی بھانجی ہیں۔ ہم جس حویلی اور جس گھر میں جائیں خیرن بوا کے گھر والوں کے لیے کوارٹر نہیں، پیچھے گھر بنواتے ہیں۔ ثروت کا شوہر ہماری فیکٹری میں کام کرتا ہے، اس کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ ثنا سب سے بڑی ہے اور بہت سلجھی ہوئی اچھی بچی ہے۔ ہمارے ہاں ایسی ملازم خواتین سے صرف کام ہی نہیں کیا کروایا جاتا، ان کو پڑھائی لکھائی اور سلائی کے علاوہ مکمل گھرداری، ادب و آداب بھی سکھائے جاتے ہیں۔ آپ بھی ثنا کو سب کچھ سکھائیں گی۔ ستوت آپا نے تفصیلاً بتایا تو وہ ان کی بات پوری توجہ سے سنتی رہی۔ ثروت، ثنا کو لے آئیے، ستوت آپا نے کچن کی طرف منہ کر کے کہا تو ایک درمیانی عمر کی صحت مند سانولے رنگ کی دراز قد عورت کچن سے باہر آئی اور اس کے ساتھ ایک 17 سالہ دبلی پتلی لمبی گندمی رنگت والی لڑکی تھی۔ اس کے نقوش بہت واضح اور تیکھے تھے، آنکھیں بڑی خوبصورت اور مدہوش کرنے والی تھیں۔ اس نے ناک میں سونے کی باریک تار پہن رکھی تھی اور بالوں کی 2 چوٹیاں باندھ رکھی تھیں۔ وہ بہت پرکشش دکھائی دے رہی تھی۔ بہو بیگم، یہ ثنا ہے، اور ثنا بیٹی، آج سے آپ نے بہو بیگم کے سارے کاموں کی ذمہ داری سنبھالنی ہے۔ ان کی الماریوں کے کپڑے ٹھیک ٹھاک کرنے ہیں، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا ہے، اور بہو بیگم آپ نے ثنا کا خیال رکھنا ہے۔ ستوت آپا نے دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بیگم صاحب، ثنا نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ ثروت، باقی کے کام آپ ثنا کو سمجھا دیجئے، ستوت آپا نے کہا، اور وہ دونوں لاؤنج سے باہر نکل گئیں۔ بہو بیگم، ایک بہت اہم بات ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ اپنے تو سارے کام ثنا سے کروائیں مگر اسد بیٹے کے سارے کام خود کیجئے گا۔ ہمارے ہاں بیگمات پر پہلی ذمہ داری ان کے شوہروں کی ہوتی ہے۔ میرا مطلب آپ سمجھ گئی ہوں گی، ستوت آپا نے معنی خیز انداز میں کہا۔ جی ہاں، مومنا نے جواب دیا۔ ہاں، ہم تو یہ پوچھنا بھول ہی گئے کہ اسد بیٹے کے ساتھ زندگی کا سفر کیسا لگا؟ ستوت آپا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بہت بہت اچھا، وہ مسکرا کر بولی۔ ہمارا بیٹا بہت اچھی اور نفیس طبیعت کا مالک ہے، بہت سلجھا ہوا، سمجھدار، ہمدرد اور اعلیٰ ظرف انسان ہے، اچھے ذوق و شوق کا مالک ہے۔ البتہ اس میں ایک خامی ہے، جب روٹھ جائیں تو انہیں منانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر کسی سے متنفر ہو جائیں تو پھر اس کی طرف لوٹ کر جانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ جن سے محبت کرتا ہے بے انتہا کرتا ہے، نفرت تو بے انتہا نہیں کرتا، البتہ ان کو دوبارہ اس شخص سے محبت پہ مائل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں قدرے مشکل نظر آئیں گی آپ کو، مگر جب آپ ان کی عادتوں اور مزاج کو سمجھنا شروع کر دیں گی تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوگا۔ یہ تو ہے کہ آپ بہت خوش قسمت ہیں جنہیں اسد جیسا شوہر ملا، ستوت آپا نے پرستائش نظروں سے مومنا کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرانے لگی۔
काफ़ी दिनों से ज़किया बेगम नहीं आई। अगर आपका दिल उदास हो रहा हो तो आप असद बेटे के साथ या ड्राइवर के साथ जा सकती हैं। हम शादी की मसरूफियत की वजह से बहुत थक गए हैं, वरना हम साथ चले जाते। सितवत आपा ने मोहब्बत से कहा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं कल ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। बहू बेगम खुश रहिए। हमसे अगर कोई कोताही हो जाए या हमारी कोई बात नापसंद आए तो हमारी उम्र का तकाजा समझकर नज़रअंदाज कर दीजिएगा। हम उस मिजाज की खातून नहीं कि जानबूझकर किसी को तकलीफ़ देकर अपनी तस्कीन करें। आप हमें बहुत अजीज़ हैं। हमारी बेटी की ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं और हमारे घर के आंगन में आपके आने से बहार आए। सितवत बेगम ने दुआ देते हुए कहा तो वो उनकी तरफ मुस्कुरा कर देखने लगी। असद को अचानक बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में जाना पड़ गया था। तारों से कुछ क्लाइंट्स आ रहे थे। वो सुबह से उनके साथ बहुत मसरूफ़ था। मोमना उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और बार बार उसके मोबाइल पर कॉल मिलाती, मगर उसका मोबाइल बंद मिलता। शादी को 8 दिन हो गए थे और एक एक लम्हा एक दूसरे की कुर्बत में कटा था। दोनों कई कई देर अपनी अपनी ज़िंदगियों के अहम वाक़यात सुनाते, मोहब्बत भरी बातें करते, मगर एक लम्हा भी एक दूसरे से दूर नहीं हुए थे। और आज असद दोपहर से ऑफिस गया था। रात होने को आ रही थी और वो उससे कोई बात ही नहीं कर पाई थी, उसकी आवाज़ भी नहीं सुन पाई थी। तो उसे हर जानिब किसी शय की तशनगी और अचानक कुछ खोने का एहसास अजीब सी अजियत दे रहा था। वो असद के किस कदर करीब आ गई थी। सिर्फ चंद दिनों में उसे उसके बगैर कुछ सुझाई ही नहीं दे रहा था। ये भी कैसा अजीब सा रिश्ता है। उसे अपने आप पर हैरानगी होती और असद से मोहब्बत का एहसास और शिद्दत इख्तियार करने लगा। रात काफ़ी गहरी हो रही थी जब उसे असद का मोबाइल ऑन मिला। असद, आप कहाँ हैं? वो बेसब्री से बोली।